علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا۔ درس حدیث و فقہ میں کتاب الایمان مشکات المصابیح سے فصل اول پر مشہور حدیث جبرائیل کے تعلق سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حدیث پاک کے تعلق سے توضیح و تشریح سماعت فرمائی۔ اب آگے اجمالاً اور کچھ چیزوں کی تفصیل ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ درمیان میں کچھ سلسلہ منقطع رہا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ درس کے بعد یہ درس حدیث و فقہ ہم اپنے یوٹیوب چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک پر اپلوڈ بھی کریں گے، آپ وہاں سے بھی سماعت کر سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوست و احباب تک اسے پہنچائیں، خود برکتیں حاصل کریں، افادہ حاصل کریں اور اس فقیر کے لیے دعائے خیر کریں۔ یہ کتاب الایمان کی حدیث پاک بخاری اور مسلم میں کی دونوں متفق علیہ ہے، جسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ حدیث کے الفاظ: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ ترجمہ حدیث پاک کا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے، اچانک حاضر ہوئے، جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھا اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے شریف سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے۔ آج کے درس میں حدیث پاک کے اتنے حصوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آنے والا اچانک آیا، اور حدیث پاک میں طلع علینا رجل کے الفاظ ہیں کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آئے، اور یہاں پر لفظ طلوع سے تعبیر کیا آنے والے کی عظمت اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور آنے والے کی حیات کیا تھی کہ لا یری علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو ان کے آنے کی کیفیت سے بھی ہمیں تعجب ہوا اور یہ تردد ہوا کہ وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے، اس لیے کہ اگر وہ انسان ہوتا مدینہ کا تو ہم اسے ضرور پہچانتے، یا مسافر ہوتا تو اس پر ضرور سفر کے آثار مثلا غبار وغیرہ نظر آتے۔ تو دونوں کیفیت نہیں تھی، اس پر بھی تعجب ہوا۔ دوسرے یہ کہ ان کے کپڑے بہت ہی زیادہ صاف تھے۔ اس میں مناسبت ہے اعمال کی صفائی اور کمال نورانیت سے، کہ آنے والا آگے جو یہ ہے کہ وہ بیٹھا، تو اس سے یہ ہے کہ آنے والا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بھی صفائی رکھے، اعمال کی بھی صفائی رکھے، اور
نظافت، جو طہارت و نظافت جسے آدھا ایمان قرار دیا گیا، نظافت و نصف الایمان، تو ظاہری صفائی بھی ضروری ہے کہ لباس آدمی صاف و ستھرا رکھے، کیونکہ گندا لباس اور جسم کی گندگی یہ طبیعت کے نفور کا سبب بنتی ہے کہ ایسے شخص کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، نہ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب کسی مجلس میں حاضر ہوں تو کپڑا صاف ستھرا اور بہتر ہو، اور تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے قریب ہونے سے دور نہ بھاگیں۔ تو یہاں پر جو ہے اعمال کی صفائی اور کمال نورانیت کی طرف اشارہ۔ دوسرا یہ کہ ان کے بال بڑے کالے تھے، اس سے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کمال قوت ملکیہ کی طرف، اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ علم کے طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جو رغبت رکھتا ہے وہ زمانہ عنفوان شباب کا ہو، کہ اس وقت طاقت و ہمت اور جہد محنت کرنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور طلب علم کوئی آسان کام نہیں، بہت ہی زیادہ مشقت و محنت کی وہاں ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس کا زمانہ طلب علم کا عنفوان شباب ہی ہے۔ اور یہ کہ بزرگوں کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے ادب کو ملحوظ رکھا جائے اور ظاہری اور باطنی صفائی کے ساتھ آیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آنے والا آیا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنی جو ہے ہتھیلی کو اپنے ران پر رکھا۔ یہ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے یہ ادب کے معاملے میں زیادہ بہتر اور زیادہ ہی بقریب ہے، کہ ادب والوں کا یہی طریقہ اور انہی کے لیے زیادہ یہی مناسب ہے، بڑوں کی بارگاہ میں حاضری کا یہ طریقہ۔ تو آنے والا آ کر کے اس طریقے پر بیٹھا اور اس نے سوال کیے۔ چنانچہ یہ آنے والی شخصیت جو تھی، آگے حدیث پاک میں گزشتہ درس میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جو انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کے پاس مرد کی شکل میں حاضر ہوئے، اور جبریل ایک فرشتہ ہیں، اور فرشتہ وہ نورانی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ تو چنانچہ احادیث پاک میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت جبریل امی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جو بڑے خوبصورت اور بڑے ہی تندرست تھے، ان کی شکل میں کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں نورانی مخلوق جو فرشتہ کہلاتا ہے، اور جن وہ آتشی یعنی ناری مخلوق ہے، وہ بھی ہر قسم کی شکل بنا سکتا ہے، مگر روح وہی رہتی ہے۔ اب یہاں پر ان کے آنے کی کیفیت سے آپ آشنا ہو گئے کہ وہ آئے، لباس اور کپڑے وغیرہ میں غبار وغیرہ نہیں اٹے تھے، اور وہ کالے بال والے تھے، کپڑا سفید تھا۔ تو یہ فرشتہ جو نورانی مخلوق ہوتا ہے، اس کا جسم ہونا اور ان کا کپڑا پہننا اور ان کے جسم کے بال کے کالے ہونا، یہ شکل بصری کا اثر تھا، ورنہ وہ خود نوری تھے اور لباس اور سیاہ بالوں سے بری ہوتے ہیں۔ مگر جب انسانی شکل میں آئے تو بشری شکل کا اثر یہ تھا کہ کپڑا اور بال وغیرہ بھی تھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا جو لکڑی کا تھا، مگر وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا اور سب کچھ نگل جاتا۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ نوری مخلوق کا بشری شکل میں ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو جو ہے ثابت ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نوری مخلوق شکل بشری میں ہو سکتا ہے، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ان کے نوری مخلوق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، اور اس میں کھانا پینا، نکاح وغیرہ یہ اسی بشریت کے احکام میں سے تھے۔
اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا، جلوہ گری ہوتی، تو اس کا بھی اظہار ہوتا، جیسے کہ صوم وصال، جیسا کہ بخاری شریف کتاب الصوم باب و صوم وصال کے اندر کئی حدیثیں اس تعلق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے، یعنی نہ رات میں کھاتے اور نہ ہی دن میں کھاتے، اور یہ کئی دنوں تک مسلسل رکھتے تھے۔ چنانچہ نوری آپ کی نورانیت کی جلوہ گری اور ہم جیسے لوگوں کا بشر ہونا اور سرکار کے نورانی بشر ہونے میں فرق یہ کہ ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو صحبت برکت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں، پیدر پہ روزے رکھتے ہیں، نہ دن میں کھاتے ہیں نہ رات میں کھاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ وہ کمزور ہونے لگے، لاغر ہونے لگے، چلنے میں پیر لڑکھڑانے لگے ان کے۔ سرکار نے ان کو دیکھا تو پوچھا تمہاری یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا، کہ سرکار بغیر کھائے پیے عرصے دراز تک گزار لیتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو وہ اس وقت میں جب عرصے دراز تک بغیر کھائے پیے گزارتے تھے، وہ نورانیت کی جلوہ گری تھی۔ اور چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، اور صحابہ بھی یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اس سے عقیدہ یہ واضح ہوا مسلک حق اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کا، جسے دور میں امتیاز کے لیے غیروں سے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، کہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے۔ مجدد اسلام سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ اسی جگہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں لمیات نظیروں کا فی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ان کی نورانیت کی جلوہ گری تھی، اور آپ خود دیکھیں کہ 100 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے پیے آسمان پر جلوہ گر ہیں، یہ ان کی نورانیت کا جو ہے ظہور ہے۔ بہرحال یہاں سے اب مسلک حق اہل سنت والجماعت کا وہ جو ہے عقیدہ بھی ظاہر ہوا کہ ایک یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، رہا یہ کہ آپ کا کھانا پینا، کپڑا پہننا، شادی بیاہ کرنا، چونکہ یہ بشریت کا تقاضا تھا اور لباد بشریت میں سرکار تھے ہمارے درمیان، اسی لیے بشری تقاضے اور لباد بشریت پر جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس اعتبار سے یہ سارے معاملات حضور کے ساتھ تھے۔ اب وہ آ کر کے حضور کے قریب بیٹھے، ظاہر سی بات ہے اتنا قرب اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جب کہ اسے پہچانا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا قریب آ کر کے بیٹھنا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو پہچان لیا تھا، ورنہ اتنا قریب اگر کوئی جا کر بیٹھتا تو سرکار پوچھتے کہ تم کون ہو اور اس طرح مل کر مجھ سے کیوں بیٹھ رہے ہو۔ بیٹھنے کا انداز کیسا تھا؟ جیسے کہ نماز میں التحیات میں دو زانو بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح گویا کہ یہ ادب سکھایا گیا کہ بزرگوں کی مجلس میں، سادات کی مجلس میں، بڑوں کی محفل میں ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ حدیث پاک اصل ہے کہ آج کل جو زائرین روضہ مطہر پر نماز کی طرح، دیکھیے تحیات میں بیٹھنا، تحیات کی حیت میں بیٹھنا یہ بھی ایک نماز کی حالت ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کی حالت یہ کہ نماز کا ایک رکن جو تحیات ہے اس انداز میں بیٹھنا یہ ادب ہے، لہذا نماز کی دوسری حیت بنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں اگر حاضری دی جائے، اس ادب انداز میں کھڑا ہو جائے تو یہ بھی ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ لہذا روضہ مطہر پر نماز کے مثل کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام عرض کرنا بھی اسی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس ادب کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھایا اور بتا دیا کہ نماز کی طرح یہاں کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام نہیں، ہاں سجدہ یا رکوع ضرور حرام ہے۔ اتنی بات یہاں پر ثابت ہوئی کہ اس نے آ کر کے جو ہے سرکار آنے والے نے یعنی حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کی بارگاہ میں ادب کا یہ مظاہرہ کیا ہے۔
یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے. اب آگے ہے کہ آنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا. سوال کی تفصیل اور اس پر گفتگو اگلے درس میں ہم آپ کو پیش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے بارگاہ کا ادب اور بزرگوں کی بارگاہ کا مؤدب بنا کر رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.